بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ میرا پیغام اس وقت اس ملک کے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور پاکستان آرمی کے چیف جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب کے لیے ہے۔ گزارش یہ ہے سر کہ اس وقت ملک معاشی طور پر ایک تنگ منظرنامے سے گزر رہا ہے، اور تمام جو کاروباری افراد ہیں اور جو کاروباری حلقے ہیں وہ پرائس فلکچویشن آف پیٹرول اور ڈالر کے انفلیشنری ایفیکٹ کی وجہ سے اپنے اپنے کاروبار میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور لے دے کے صرف ایک ریل اسٹیٹ کا سیکٹر رہ گیا تھا جو اس وقت لاکھوں افراد کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے تھا، اور ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ڈیولپرز اور اس سے وابستہ افراد جو کنسٹرکشن کے شعبے سے منسلک ہیں وہ اس شعبے کو ہی صرف ایک ایسا اپنے لیے ریلیف پوائنٹ دیکھ رہے تھے جو اس وقت بھی اس تمام زبوں حالی کے بعد بھی اس وقت اپنے آپ کو سروائیو کرا رہا تھا۔ اور پاکستان نے اگر کبھی ترقی کرنی ہے تو اس ترقی کا پیرامیٹر اور اس ترقی کی میجرمنٹ صرف اور صرف ریل اسٹیٹ ہوتی ہے، اور وہی ریل اسٹیٹ ہی ہے جو دنیا میں سنگاپور اور دبئی جیسے ملکوں کی شناخت بنی ہے۔ وین ایور اے کنٹری گروز اٹ parks its revenue, it parks its profitability، اپنے ایسٹس کو ریل اسٹیٹ کے زمرے میں لوگ پارک کرتے ہیں، اور ریل اسٹیٹ گروتھ سے آپ کسی بھی ملک کی گروتھ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے اور جو موٹر وے اور اسلام آباد کی ویسینٹی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں بہت سارے ڈیولپرز ہیں، جس میں بہت سینئر ڈیولپرز جس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں، جس میں کیپٹل سمارٹ سٹی کے زاہد رفیق صاحب بھی ہیں، بلکہ ہم نے فیصل ہل کے چودھری مجید صاحب کو بھی انوائٹ کیا، اور اس کے علاوہ میاں عامر صاحب جو دنیا گروپ والے ہیں ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں جو رقبہ ہے اس کو ہم سب مل کے ایک فقید المثال قسم کا شہر بناتے ہیں، ایک ٹورسٹ سٹی بناتے ہیں، یہاں پہ ٹورزم فری وے ڈیولپ کرتے ہیں، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگز نہیں تو تیسرے چوتھے نمبر کی بلڈنگز بناتے ہیں، ہوٹلز بناتے ہیں، یہاں پہ ہم ٹورسٹ ایکٹیویٹیز بڑھانے کے لیے واٹر پارکس بناتے ہیں، تھیم پارکس بناتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ٹورسٹ اسپاٹس جو پوری دنیا میں مشہور ہیں ان کو یہاں پہ ان کو انسپریشن لیتے ہوئے یہاں پہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا ایک شہر ڈیولپ ہو سکتا ہے، ایک پروڈکٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ اس ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے۔ یہ کوئی غلط کیلکولیشن نہیں ہے جی، یہ 8-10 لاکھ کنال کا جس وقت شہر آباد ہوگا تو یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ یہ پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرے گا، اور آپ کی جو 25 کروڑ کی آبادی ہے کیا اس میں 12-13 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پاس لاکھ ڈالر کا سرمایہ اس ملک سے باہر پڑا ہو؟ جس وقت آپ اپنے اداروں کے تھرو یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو بہت سارے منی ریزروز جو ود ان دا کنٹری مل رہے ہیں، تو ود ان دا کنٹری اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آؤٹ سائڈ دی کنٹری تو میں سمجھتا ہوں اس سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ مال آپ برآمد کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی ملک نہیں چلا، اور یہ صرف پالیسیز ہی ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گی۔ اور اس شہر کا آباد ہونا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں ہے، جس میں تمام سارے بڑے ڈیولپر سٹیک ہولڈرز بن رہے تھے، ایون یہ کہ ہم ڈی ایچ اے کو یہاں پہ رقبہ آفر کر رہے تھے اور ڈی ایچ اے یہاں آ رہا ہے، اگر یہ سب مل کر ایک شہر بناتے ہیں تو آرمی چیف صاحب اور کاکڑ صاحب اس ملک کا قرضہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں نے کاکڑ صاحب کا بیان سنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو وہ ایک غلط پرسیپشن سے دیکھتے ہیں، اور کاکڑ صاحب ملک سے باہر جانے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ جناب وزیر اعظم صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر 30-40 سال کے لیے آپ کا جو برین ڈرین ہو جائے گا تو پھر وہ واپسی پہ ان کے بچے بھی یہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے، اسپیشلی جس طرح کی پرسیپشن اس ملک کی اور اداروں کی ڈیولپ ہوتی جا رہی۔ تو واحد اگر آپ کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ افراد راستہ ہیں جو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام پہ مامور کیا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور تمدن کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کے بازو بن کر کام کریں۔ ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ، اور ہم جو پاک فوج شہادتیں لیتی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا یا کسی بھی افسر کا یا کسی بھی پرائیویٹ انڈیویجول کا یہ سمجھنا کہ اگر پاک فوج کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک
بچا رہے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر آج تک یہ ملک بچا ہوا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین کلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت، گروتھ اور یونٹی کا باعث بنا ہوا ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے اپنا تمام پروفٹیبلٹی اور تمام پروجیکٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹس بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے. ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو، جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے امتحان لیے ہیں، اور سب کو ہم نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ پیش کی. ابھی گزارش یہ عاصم صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل طے کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبئی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے، پاکستان کی مثال دیں گے. لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورنمنٹ خود نہ کرے، بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہنر عطا کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے. بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی اتھارٹی کو دے دیا جائے جو